اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم قرآن کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن کوئز سے انبیاء کرام، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے متعلق سوال و جواب پڑھیں گے۔ انبیاء کرام، سوال نمبر 19، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کس جگہ آیا ہے؟ جواب، سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سوال نمبر 20، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کس مقام میں ہے؟ جواب، سورۃ الشعراء آیت نمبر 155 میں۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 155 میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے۔ قال ھذہ ناقۃ لھا شرب، فرمایا کہ یہ ناقہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے۔ سوال نمبر 21، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کس مقام پر ہے؟ جواب، سورۃ القصص میں، کہ اس صورت میں آپ کا اسم گرامی 17 مقامات پر ہے۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 22، حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر قرآن پاک میں کس مقام پر ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 تا 38۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 38 تک حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 23، کیا قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں میں تبلیغ کی؟ جواب، جی ہاں، یعنی قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں میں تبلیغ کی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14۔ وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ 1000 سے 50 کم یعنی 950 سال رہے۔ نماز، اب نماز کے متعلق سوال و جواب پڑھیں گے۔ سوال نمبر 24، با جماعت نماز ادا کرنے کا قرآن پاک میں کہاں حکم ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ جو الفاظ ہیں اس میں با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ظاہر سی بات ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع تبھی ممکن ہے جبکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ سوال نمبر 25، کس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے؟ جواب، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔
اس آیت کو یاد کر لیں۔ سوال نمبر 26، کیا قرآن پاک میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم ہے؟ کیا قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز جمعہ ادا کریں؟ جواب جی ہاں، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس آیت کریمہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 27، کیا یہ بات قرآن پاک میں ہے کہ نماز وقت مقررہ پر پڑھنی چاہیے؟ جواب جی ہاں، سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، یعنی ایک مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نماز وقت مقررہ پر پڑھنی چاہیے۔ سوال نمبر 28، نماز سے غفلت برتنے والوں کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے؟ جواب، سورۃ الماعون آیت نمبر 4 تا 5 میں ارشاد باری تعالی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نماز سے غفلت برتنے والے، نماز سے غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت بیان کی گئی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز میں غفلت کرنے سے بچائے، وقت مقررہ پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ۔ سوال نمبر 29، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا کیا انجام ہے؟ جواب، سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالی ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، بس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ جو لوگ سونا چاندی وغیرہ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب دی جائے گی۔ روزہ۔ سوال نمبر 30، روزے کے بارے میں کس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا؟ جواب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزے کے فرض ہونے کا ذکر ہے، روزے فرض ہیں، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ کتبہ لفظ استعمال کیا گیا، کتبہ ای فریضہ، یہاں پہ کتبہ فرض کیے جانے کے معنی میں ہے۔ حج۔ سوال نمبر 31، حج کی فرضیت کس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے؟ جواب، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے،
ایسے لوگوں کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے۔ مکہ و مدینہ، سوال نمبر 32، مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن پاک کی کس آیت مبارکہ میں ہے؟ جواب سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکہ، بے شک سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، جو بڑا برکت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مکہ کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 33، لفظ مدینہ کا ذکر قرآن پاک کی کس آیت کریمہ میں آیا ہے؟ جواب سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینہ کے رہنے والے کچھ لوگ نفاق میں پکے ہیں، یعنی مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ نفاق میں پکے ہیں، یعنی پکے منافق ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔